اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم دو بہت مین پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے بزنس وومن، یعنی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت جو ہے قابل جو ہے وہ بزنس وومن تھیں، یعنی وہ تجارت کرتی تھیں، اور جو ہماری فیمنسٹ سوسائٹی ہے اس نے اس پوائنٹ کو تو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جو ہے ہماری تاریخ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام نے واقعی عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ بزنس کر سکتی ہے، اور جو ہے وہ جاب جو ہے اب تو جاب بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، پہلے جابس کا بالکل نہیں تھا، صرف بزنس کا جو ہے ہمیں تاریخ میں جو ہے وہ بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سب سے اہم جو ہے وہ شخصیت ہیں جو تجارت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو ہمارے اسلام نے جو ہے وہ تجارت کی یا بزنس کی، کوئی سا بھی بزنس ہو، اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اصول و جو ہے ضوابط بھی لازم ہیں، ان پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تجارت کرتی تھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں پردے کا خیال رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے وہ ہر ایک سے جو ہے وہ لنک نہیں رکھتی تھیں، بلکہ وہ جو ہے ہائر کرتی تھیں لائل پرسنالٹیز کو، تاکہ وہ ان کے تجارت کا کام جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں۔ تو ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت ضرور دی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم پردے کا خاص خیال رکھیں، اور ہمیں جو اسلام نے ہمارے لیے عورتوں کے لیے جو ہے قانون بنائے ہیں، جو ہمارے لیے جو ہے حدیں رکھی ہیں، ان لمٹس کو ہم کراس نہ کریں۔ تو ہمارے اسلام نے کسی چیز کے لیے جو ہے وہ منع نہیں کیا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ لمٹس میں رہ کے کیا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمجھدار خاتون تھیں، اور ایک جو ہے اپنے جو تجارت کرتی تھیں وہ بہت سمجھداری کے ساتھ کرتی تھیں، اور ان کو جو ہے اسی وجہ سے طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ طاہرہ کا مطلب کیا ہے؟ دی پیورسٹ وومن آف آل ٹائمس، یعنی جو ہے ان کو بہت پاکیزہ خاتون کا جو ہے وہ لقب دیا گیا تھا۔ سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد اور خاندان والوں سے خاصی دولت وراثت میں ملی، جس کو انہوں نے کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ اس دور میں یمن اور شام دو بڑی تجارتی منڈیاں تھیں۔ گرمیوں کے موسم میں شام کے علاقے میں موسم بڑا معتدل ہوتا تھا، اس علاقے میں زیادہ گرمی نہ ہوتی تھی، اس لیے عربوں کے تجارتی قافلے گرمیوں کے موسم میں بصری شام کا رخ کرتے۔ بصرہ شامی دارالحکومت دمشق سے 140 کلومیٹر کے مسافت پر اردن جانے والی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ عمان سے قریبی ہے، یہ اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی ہوتی تھی۔ یہاں سے بیت المقدس بھی زیادہ دور نہیں ہے، غرض ہے کہ اس دور میں یہ بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ گرمیوں کے موسم میں دور دور سے تجارتی قافلے آتے اور یہاں خوب جم کر کاروبار کیا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں شام کے علاقے میں موسم بہت سرد ہوتا اور اب برف باری بھی ہوتی، اس لیے قریش کے قافلے یمن کا رخ کرتے، جہاں سردیوں میں موسم زیادہ ٹھنڈا نہ تھا، بلکہ یہاں کا موسم سردیوں میں خوشگوار رہتا تھا۔ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی اس کا جو ذکر فرمایا ہے اس آیت کا، اس کا اشارہ انہیں تجارتی قافلوں کی طرف ہے جو سردیوں اور گرمیوں میں یمن و شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ تجارت عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جو امیر تھے وہ عام لوگوں کو مضاربت کی بنیاد پر سرمایہ دے دیا کرتے تھے اور وہ اس سے تجارت کرتے۔
جو منافع ہوتا وہ طے شدہ معاہدے کی بنیاد پر آپس میں تقسیم کر لیا جاتا۔ اس دور میں عورتیں بھی کاروبار کیا کرتی تھیں، چنانچہ سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار کافی پھیلا ہوا تھا۔ خاتون ہونے کے ناطے وہ خود تو قافلوں میں شامل نہ ہو سکتی تھیں، مگر وہ بڑے بڑے تاجروں کو مضاربت کے اصولوں کے مطابق اپنا مال دے دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں خوب برکت دے رکھی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھدار خاتون تھیں، اور ایک اچھی سمجھدار تاجر کی طرح وہ بھی اس تلاش میں رہتی کہ انہیں ایک ایماندار اور سمجھدار شریک کار مل جائے جو ان کے لیے کاروبار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کا آغاز اس طرح کیا کہ کچھ عرصہ بکریاں چرائیں، اور پھر اپنے رشتہ داروں اور چچاؤں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سے 22 برس کی ہوئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ایک ایماندار اور بااصول تاجر کے طور پر ہونے لگی۔ وہ شخصیت جس نے بعد میں تمام کائنات کی رہنمائی کرنی تھی، شروع دن سے ہی نہایت بااصول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ تھی۔ کاروبار میں تاجر اگر سچا اور امین ہو تو اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کاروبار کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جو صادق اور امین کے نام سے مشہور تھی۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، آپ کسی بات کو ٹالتے تھے، نہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قیس بن صائب مخزومی نے ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانۂ جاہلیت میں میرے شریک تجارت تھے، آپ بہترین شریک تجارت تھے، کیونکہ آپ کبھی نہ جھگڑتے، نہ کسی کی بحث و تکرار کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں نہایت کھڑے تھے، وعدے کے پابند تھے، اور جب کسی سے وعدہ کر لیتے تو اسے ہر حال میں پورا فرماتے۔ اس کی بہترین مثال عبداللہ بن ابی الحمصہ کے واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی کاروباری معاملہ طے کر رہے تھے کہ دوران گفتگو اسے کوئی کام یاد آ گیا۔ اس نے کہا، آپ میرے آنے تک یہیں ٹھہریں، میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ وہ واپس گیا تو واپس آنا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 روز تک اس کا انتظار فرماتے رہے۔ تیسرے دن اسے یاد آیا تو وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا کہ عبداللہ، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 روز سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جس شخصیت کے اخلاق اس قدر اعلیٰ عرفاں ہوں، جو معاشرے میں اس درجہ محبوب و مقبول ہو کہ اسے امین اور صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس شخص کی عظمت اور وقار کے کیا کہنے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کی ایک ایسی خوشبو ہے جو چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے۔ ہر مالدار شخص اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینا چاہتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی ایسی ہی شخصیت کی تلاش میں تھیں جو ایماندار ہو، سچی ہو اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک ہو۔ انہیں جب یتیم مکہ کے بارے میں منتجب اعلیٰ معلومات حاصل ہوئیں تو گویا انہیں گوہر مقصود میسر آ گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے حوالے سے آپ کی شہرت سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو آپ کو میں دوسروں کی نسبت دگنا منافع دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی گھر آ کر چچا سردار ابو طالب سے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔
بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خود ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اس وقت تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کے آدمیوں کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے بھیج رہی ہیں۔ اگر آپ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شام جانے کی خواہش کا اظہار کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی طہارت نفس، معاملات کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی۔ گو میں آپ کو شام کے لمبے سفر پر بھیجنا تو نہیں چاہتا، مگر حالات کی مجبوری کے باعث ایسا کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت لے کر روانہ ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر شام کے شہر بصرہ روانہ ہوئے تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی، جو سیدہ خدیجہ کے تجارتی امور کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا اور ان کے ہاں قابل اعتماد بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کا بڑا عمیق نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل میں یکتا تھے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اس کا کردار و اخلاق کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کریں۔ دوران سفر آپ خوب جان جائیں گے کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سبحان اللہ مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع تھا۔ چنانچہ دوران سفر اس نے جن خرقی عادات و واقعات و کرامات کا مشاہدہ کیا، ان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے۔ وہاں قریب ہی نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی بھی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈوریں ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رہتے ہی ہیں۔ وہ کہنے لگا، یاد رکھو یہ نبی ہیں، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ میں دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ قصہ بھی منقول ہے کہ قبل از بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے۔ ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا منافع ہوا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی نسبت 4 گنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے 2 گنے منافع کا تھا، مگر انہوں نے اس 2 گنے کو مزید دگنا کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے نستورہ راہب کا انکشاف بیان کیا، جو میسرہ نے اس سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ مزید برآں ان سے فرشتوں کی سایہ کرنے کا بھی ذکر کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ خدیجہ، اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو شامل کر کے تجارتی شراکت کی تھی۔ جب دونوں سفر سے واپس آئے اور حساب کتاب کیا گیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ذمے ان کا کچھ مال نکلتا تھا۔ دوسرا تاجر تو اکثر ان کے گھر جاتا اور ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح تقاضا کرنے کو کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر پیش کرتے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے یہ بات خدیجہ کو بتائی تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ ظرفی بھا گئی۔ میسرہ سے یہ باتیں سن کر اور ورقہ کی تصدیق و تائید سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور عظمت و جلالت کا یقین پختہ ہو گیا۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 3 ماہ بعد انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ رضی اللہ عنہا کو اس پیشکش کا پیام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ اس طرح یہ مبارک شادی انجام پائی۔ میں نے آپ لوگوں سے اس ویڈیو کی سٹارٹنگ میں 2 باتیں کہی تھیں کہ میں آج 2 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کروں گی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حالات زندگی کے بارے میں۔ تو پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ بزنس وومن تھیں، اور آج کل جو ہے یہ بات ضرور ہر کوئی بول دیتا ہے کہ جو ہے وہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کر سکتی ہیں تو آج کی عورت کیوں نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ اپنے مطلب کا پوائنٹ تو ضرور پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ پہ ریسرچ نہیں کرتے اور پورا اس کو نہیں اپناتے۔ جہاں تک اپنا مطلب ہوتا ہے بس اسلام کو اس حد تک اپنایا جاتا ہے۔ تو بزنس وومن وہ ضرور تھیں، لیکن وہ خود جو ہے وہ کانٹیکس نہیں رکھتی تھیں ہر ایک سے، یا وہ خود جا کے تجارت نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ ہائر کرتی تھیں جو ہے ایسے لائل پرسنس کو جو ان کے لیے کام کر سکیں، اور دوسرے وہ اپنی پاکیزگی کا، اپنے پردے کا، ہر چیز کا بہت خیال رکھتی تھیں اور اپنی لمٹس کراس نہیں کرتی تھیں۔ تو ہمیں اگر یہ چیز فالو کرنا ہے کہ اسلام میں ہے کہ بزنس کر سکتے ہیں عورتیں، جو ہے کام کر سکتی ہیں، تو ہمیں دوسری پوائنٹس کو بھی جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا، کہ یعنی ہمیں پردے کا خصوصی جو ہے تمام رکھنا ہوگا، اپنی لمٹس میں رہ کر ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں جو ہے بہت بات عام ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شادی کا پیغام دیا، کہ مطلب اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کو جو ہے وہ شادی کے لیے پرپوز کر سکتی ہے، یہ ہمیں جو ہے اس واقعے سے جو ہے وہ مطلب اللہ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا۔ تو ہاں جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو جو ہے وہ پرپوز کر سکتی ہے، لیکن پرپوز کرنے کس وجہ سے کر سکتی ہے؟ اس کے لکس دیکھ کے، یا جو ہے مطلب اس کی جو ہے پراپرٹی دیکھ کے، اس طرح کی جو دنیاوی چیزیں دیکھ کر جو ہے پرپوز کرنا نہیں بنتا۔ جس طرح حضرت خدیجہ نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پرپوز کیا ہے تو کس وجہ سے کیا ہے؟ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے عظمت و جلالت کی وجہ سے، یعنی جو ہے ان کی لائلٹی کو دیکھ کر، ان کی ایمانداری، ان کی جو حسن اخلاق تھا، ان کا امین اور صادق ہونا، ان کی یہ تمام باتیں جب انہوں نے سنی تھیں تو انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پرپوز کریں۔ انہوں نے ان کی جو ہے ظاہری شخصیت دیکھ کر ان کو پرپوز نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ سوچ کے جو ہے ان کو پرپوز کیا کہ ایک ایسا آدمی جو حسن اخلاق رکھتا ہے، جو عظمت و جلالت رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ زندگی گزار کے ان کی زندگی بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ بہت جو ہے وہ اچھی جوڑی تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور جو ہے بہت پیار کرنے والے، بہت عزت کرنے والے ایک دوسرے کی یہ دونوں تھے۔ اور جب ہم یہ پوائنٹ پکڑتے ہیں کہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو پرپوز کر سکتی ہے، تو اس میں تو ایک پوائنٹ اور بھی بنتا ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا تھا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے روایات میں 25 ایئرس بتائی جاتی ہے، اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 ایئرس بتائی جاتی ہے۔ تو ہماری سوسائٹی اس بات کو پک کیوں نہیں کرتی کہ ایک زیادہ عمر کی لڑکی کی شادی جو ہے وہ ایک کم عمر کے لڑکے سے بھی ہو سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ پوائنٹ نہیں پکڑا جاتا، بلکہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کی عمر جو ہے وہ لڑکے سے 1 مہینے بھی بڑی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ اس لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ لڑکی جو ہے وہ ہمارے بیٹے سے بڑی ہے، اس لیے ہم اس کی شادی اس سے نہیں کر سکتے۔
تو اگر ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر اسلام کو اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، نہ کہ ہم صرف ان باتوں کو جو ہے وہ پک کریں کہ جو صرف ہمارے مطلب میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ضرور غور کریں کہ ہمیں اسلام کے ہر رول کو اپنانا ہے، ہمیں صرف ان جو ہے پوائنٹس کو نہیں جو ہے وہ پکڑنا جو صرف ہمارے مطلب کے لیے، ہماری دنیا اچھا کرنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہوں، بلکہ ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بہتر بنانا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام اپنی گہری دوست نفیسہ بنت امیہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچایا تھا۔ اس دور کے عرب معاشرے میں عورتوں کا اپنی شادی کا پیغام خود بھجوانا کوئی معیوب یا تعجب والی بات نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا سردار ابو طالب ہی کے گھر میں مقیم تھے کہ ایک روز نفیسہ گھر میں داخل ہوئی اور سردار ابو طالب کی اہلیہ کو سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھ کر کچھ تعریفی جملے ادا کیے اور کہنے لگی کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے نفیسہ کو وہی جواب دیا جو اکثر لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس شادی کے لیے مناسب مال و دولت نہیں، جب مال میسر ہوگا تو ضرور شادی کر لوں گا۔ نفیسہ کو غالباً اسی جواب کی توقع تھی، تو اس نے کہا کہ کسی دولت مند خاتون سے شادی کیوں نہیں کر لیتے جو شرف و منزلت اور خاندانی اعتبار سے بھی نہایت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسی عورت کون ہے جو ایک کم مال والے شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ نفیسہ نے فوراً جواب دیا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے غور کیا اور سوچا کہ خدیجہ سے شادی رشتہ داری کا تعلق تو پہلے ہی سے موجود ہے، قریش کا گھرانہ تو اصل میں ایک ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچاؤں کو اس فیصلے سے مطلع کیا تو انہوں نے بھی اس پر اپنی موافقت اور خوشی کا اظہار کیا۔ بنو ہاشم کے لوگ خوشی خوشی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ ہوئے۔ نمایاں شخصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ، سیدنا عباس اور سردار ابو طالب شامل تھے۔ نکاح کی اس مجلس میں سردار ابو طالب نے بڑا خوبصورت خطبہ پڑھا۔ انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا اور بیت اللہ کی تولیت کا شرف بخشا۔ پھر انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ان کے فضل، حلم، امانت، دیانت، شرافت اور عقل و فراست کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ میری اس بھتیجے کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں، مگر دولت کا کیا ہے، وہ تو ڈھلتا ہوا سایہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حق مہر کا اعلان کیا۔ اس طرح کے تعریفی جملے کہنے کے بعد جب وہ بیٹھے تو ورقہ بن نوفل اٹھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ نکاح انہوں نے پڑھایا۔ انہوں نے بنو ہاشم کے فضل و شرف اور کرم و سخاوت کا اعتراف کیا اور مقررہ مہر پر اس مبارک جوڑے کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ مہر کی یہ مقدار 20 اونٹ تھی اور بعض روایات کے مطابق یہ مقدار 500 درہم تھی۔ شادی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ یہ تقریب بعثت نبوی سے 15 برس پیشتر منعقد ہوئی۔ واقع فیل کو اس وقت 25 برس بیت چکے تھے۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت 24 برس تک قائم رہی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کے بعد اونٹ ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت فقراء میں تقسیم کیا گیا۔ شرکائے مجلس کی ضیافت بھی کی گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی کوئی تعجب یا چھنبے کی بات نہیں تھی، وہ نہایت مالدار خاتون تھی اور مہمان نوازی عربوں کی گٹی میں تھی۔ اس طرح مکی معاشرے میں ایک نئے گھر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ گھرانہ جس میں امن و سکون، چین و اطمینان کا دور دورہ تھا۔ اللہ نے انہیں مال و دولت سے تو نوازا ہی تھا، مگر انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی فکر دامنگیر رہتی تھی جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور لاچار تھے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا اور ان کی خفیہ اور اعلانیہ مدد کی جاتی۔ رشتہ داروں کے حقوق کا بطور خاص خیال رکھا جاتا تھا۔
تو آج ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے بارے میں اور ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں، اور ان پر جو مین پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے ان پوائنٹس پر غور کیا ہوگا، اور اللہ ہم لوگوں کو یہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم سچ کو سچ کہنا سیکھیں اور غلط کو غلط کہنا سیکھیں، اور ہم ہر اس بات پہ عمل کریں جو صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے نہیں ہو، بلکہ وہ ہمیں اسلامی اقدار کے مطابق چلائے، ہم اسلامی اقدار میں رہ کے اپنی دنیا کو اچھا بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی بن سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ